ٹھیک ہے. ہلو ہاں جی ہاں جی جی. جو مدینہ شریف میں نازل جی آ رہی ہے آواز. ہاں جی جو مدینہ شریف میں سب سے پہلے صورت نازل ہوئی وہ صورت تھی سورۃ البقرہ. اب اس سورہ بقرہ اچھا کی جو سب سے پہلی آیت شروع ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب. اب اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس کا شان نزول سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضرت جی مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کی پہلی 4 آیتیں، اس سورت جی کی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ پہلی جو 4 صورتیں ہیں یہ مومنین کے بارے میں ہیں. پہلی 4 صورتیں، پہلی 4 آیتیں کس کے بارے ہاں میں جی ہیں؟ آیتیں جو ہیں یہ مومنین کے متعلق ہے. جی مومنین کے بارے میں ہیں. ہاں اور جی ان 4 آیتوں کے بعد والی جو 2 آیتیں ہیں وہ کافروں کے متعلق ہیں. ہاں جی پہلے والی 4 آیتیں مومنین کے بارے میں ہیں، 4 کے بعد والی جو 2 آیتیں ہیں وہ کافروں کے بارے میں ہیں، اور جو 2 کے بعد والی 13 آیتیں ہیں وہ منافقین لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا 13 آیتیں ہیں وہ. جی جی نہیں ٹوٹل 13 ہاں آیتیں جو منافقین کے لیے نازل ہوئیں وہ 13 آیات ہیں. وہی میں پہلے 13 والی وہ جو 4 13 ہیں وہ. آیات ہیں، جی جی ایک سیکنڈ میں آپ کو وہ بتاتا مومنین ہوں. کے لیے ہے. جی جی یہ یہ دیکھیں پیج نہیں آ رہا، ویسے یہاں پہ پیج نہیں آ رہا. صحیح نہیں آ رہا، میں پھر سے شیئر کرتا ہوں. ایک سیکنڈ، میں نے شیئر کیا تھا یہاں سے. ہاں نہیں وہ دوسرا آ رہا تھا، ایک ابھی پیج آ دیکھیے، گیا. ابھی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ہاں جی آ گیا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے اب جی. دیکھیں کہ پہلی 4 آیات ہیں 1 2 3 اور یہ 4 ہم یوقنون، ہاں جی یہ مومنین کے بارے میں ہیں. یہ پہلے والی جو 4 ٹھیک. آیات ہیں یہ صرف مومنین کے لیے ہیں. اب 4 کے بعد والی جو 2 آیات ہیں نا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم، یہاں سے ان الذین کفروا، اب یہاں ہاں سے جی لے کر عذاب عظیم، یہ جو 2 آیات ہیں یہ کافروں کے بارے میں ہاں ہیں. جی ایک اب کافر اس کے کے مطلب. بعد والی 13 آیات ہیں وَمِنَ النَّاسِ 1 2 یہ 3 یہ 4 یہ 5 یہ 6 یہ 7 یہ 8 یہ 9 یہ 10 اور یہ 11 اور یہ 12 واللہ محیط اچھا بالکافرین. اب یہاں تک کی جو 13 آیات بنتی ہیں یہ منافقین لوگوں کے بارے میں ہیں. اچھا جی جی ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک. اچھا ہم نے کون سی آیت سے شروع کرنا ہے؟ 27 ہے نا؟ ہاں جی نمبر 27 کئی فتح 28 ہے. اچھا یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ گیا نا. پہلی 4 آیات مومنین کے بارے میں ہیں، 4 کے ہاں بعد جی 2 آیات یہ کافروں کے بارے میں ہیں، اور 6 جو آیات پہلی ہوگی اس کے بعد والی جو 13 آیات ہیں وہ منافق لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں. پھر ایک آیت جی ہے ان الذین کفروا، یہ آیت نمبر 6 بنتی ہے. اس کے بارے میں امام ضحاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جی ابو جہل اور اس کے گھر کے 5 افراد کے بارے میں نازل ہوئی. امام قلبی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہودی ہیں، اس سے مراد یہود ہیں. جی اچھا اچھا. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ آیت نمبر 14 ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ آپ نے پڑھ لی ہے نا اس لیے میں آپ کو وہ پیچھے سے ذرا تھوڑا سا دہرا رہا ہوں کہ ہاں جی امام ہاں جی قلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آیت نمبر 14 کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ امام قلبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے. کیا نقل کیا ہے؟ کہ یہ جو آیت نمبر 14 ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کے متعلق، عبداللہ بن ابی تھا نا، عبداللہ بن ابی یہ منافقوں جی کا بڑا ہاں سردار تھا، ہاں اور جو اس کے ہاں ساتھی جی تھے یہ آیت ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے. اب اس کا واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہوا کہ ایک دن یہ لوگ گھر سے نکلے، عبداللہ بن ابی اور ان کی ٹیم پوری. اب یہ لوگ گھر سے نکلے تو راستے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند صحابہ
इमाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन से सामना हुआ। यानी ये जो मुनाफिक लोग थे इनका सामना किससे हुआ? अल्लाह ताला के नबी के जो सहाबा थे उनसे हुआ। इससे अब हुआ। अब्दुल्लाह अच्छा। बिन उबई मुनाफिकों का जो सरदार था वो अपने साथियों से कहने लगा, देखना मैं इन बेवकूफ़ों को तुमसे कैसे दूर करता हूँ। अल्लाह ताला के नबी के जो सहाबा अच्छा। थे उनको ये बेवकूफ़ जो खुद बेवकूफ़ था अब्दुल्लाह बिन उबई मुनाफिकों का सरदार, हम्म, ये साथियों को कह रहा है कि देखना देखना मैं कैसे जो अल्लाह के नबी के जो सहाबा हैं इन उनको बेवकूफ़ बोल रहा था। कहते हैं इन बेवकूफ़ों को देखना मैं तुमसे कैसे दूर करता हूँ। चुनांचे वो उबई बिन यानी अब्दुल्ला बिन उबई वो गया और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ पकड़ कर कहने लगा, ए बनु तमीम के सरदार। ये जो कबीला था ना तो अबू बकर सिद्दीक का, ये बनु तमीम हम्म, कबीला था। तो कहने लगा अच्छा। जाकर ये हाँ। मुनाफिक उनको कहने लगा, ए बनु तमीम के सरदार, शेखुल इस्लाम गार सौर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सानी इसनईन, यानी के गार सौर में जो अल्लाह ताला के नबी के साथ जो साथी थे ना हाँ। वो ये अबू बकर सिद्दीक थे। हाँ जी। इस्लाम की खातिर अपनी जान और माल लगाने वाले, ये तारीफें होगी ना। ये मुनाफिक जाके अच्छा। तारीफें कर रहा था अबू बकर सिद्दीक की और उधर से अपने साथियों अच्छा। को ये कह के आया कि देखना देखना मैं सहाबा को कैसे तुमसे दूर करता हूँ। हम्म, तो जाके ना तारीफें करना शुरू कर ली। कहने लगा अच्छा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक को, ए बनु तमीम के सरदार, शेखुल इस्लाम गार सौर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, इस्लाम की खातिर हम्म, अपनी जान और माल लगाने वाले, खुशामदीद खुशामदीद। फिर उसने अच्छा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ पकड़ा और कहने लगा, ए बनु अदी बिन कअब के सरदार। अब उनके कबीले का नाम लिया ना हजरत उमर के कबीले का, और कहने लगा कि तू तू तो भाई अच्छा। उनका सरदार है। कहने लगा, ए बनु अदी बिन कअब के सरदार, ए फारूक दीन के मामले हम्म, में ताकतवर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान और माल लगाने वाले, तुम्हें भी खुशामदीद खुशामदीद। और फिर पता है उस मुनाफिक ने क्या किया? उसने जाकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ पकड़ा और कहा कि ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद, ए अल्लाह के अच्छा। रसूल के दामाद, ए बनु हाशिम हाँ। के सरदार, खुशामदीद खुशामदीद। फिर जब अच्छा। वो सब जुदा जुदा हो गए तो अब्दुल्ला बिन उबई ने अपने साथियों से कहा कि तुमने मेरा काम देखा, जब तुम भी हम्म, इन्हें देखो तो ऐसा ही करो जैसे मैंने किया। फिर जब मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सारा वाकया जिक्र किया तो अल्लाह ताला ने ये हम्म, आयत नाज़िल फरमाई, या अय्युहन नासु उबुदू रब्बकुम, ये आयत नंबर 21 है। ठीक है, तब हाँ जी। जाकर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 21 नाज़िल फरमाई। अब 21 आयत जब नाज़िल फरमाई तो उसका शान नुज़ूल क्या है? हजरत हाँ जी। अलकमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हर वो आयत जिसमें या अय्युहन नास का नुज़ूल हुआ वो इससे मुराद ये ना कि जो भी आयत या अय्युहन नास से शुरू होती है पूरे कुरान मजीद में, पूरे कुरान मजीद में, तो इससे मतलब अच्छा। ये होता है कि ये या अय्युहन नास वाली आयत ये मक्की आयत है। समझ गए? अच्छा। ये अच्छा। अपने हाँ पास जी। नोटिस करो कि कुरान मजीद में हम्म, जब भी या अय्युहन्नास से कोई भी सूरत शुरू होगी इससे मतलब ये होगा कि ये मक्की आयत है। और दूसरी अच्छा। चीज आपको एक और समझाता हूँ कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये ईमान वालों। हाँ जी। जी जी ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये वाली आयत क्या है? ये मदनी आयत है। हमेशा याद रखें जिस आयत में या अय्युहन्नास आएगा वो मक्की आयत होगी और जिसमें या अच्छा। अय्युहल्लज़ीना आमनू आएगा वो मदनी आयत होगी। यानी या अच्छा। अय्युहन्नास से मुराद अहले मक्का को खिताब करना है। अल्लाह ताला जब भी या अच्छा। अय्युहन्नास कहते हैं इससे मुराद ये होता था कि ए मक्का वालों, ए मक्का के रहने वालों, ए मक्का के लोगों। और जब भी अल्लाह ताला फरमाते थे या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इससे मुराद क्या होता था? मदीना के लोग, कि ए मदीना के रहने वालों, ए मदीना के लोगों। ठीक है, और या जी जी। अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुम से मुशरिकीन मक्का को अल्लाह ताला खिताब करते थे कि या हम्म, अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुम,
کہ اے مشرکین مکہ میں مشرک لوگوں، اے مکہ کے وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اللہ تعالیٰ ان کو کہتے تھے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اور اللہ تعالیٰ بشر الذین آمنوا والی آیت کریمہ مومنین کے بارے میں نازل فرمائی. جی ہاں جی کیا ہوا؟ جی ادھر ہے آپ بیٹھے. جی تو اللہ تعالیٰ جب بھی نا یہ کہتے تھے کہ یا ایھا الذین آمنو، تو اس سے مراد کیا ہوتا تھا؟ مدنی. اور یا ایھا الناس سے مراد مکی لوگ، ٹھیک ہے. اور یا ایھا الذین اچھا جی آمنو مدینہ والو. اور یا ایھا الناس اعبدوا ربکم جو مکہ میں مشرکین لوگ ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو پکارتے تھے، ان کو کہتے تھے. اور وبشر ہاں جی الذین آمنوا جو آیت کریمہ ہے وہ مومنین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. وبشر الذین آمنوا قرآن مجید میں کتنی دفعہ آپ نے پڑھا ہوگا وبشر الذین آمنوا، تو یہ مومنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نازل فرماتے تھے یہ آیات. دراصل اللہ تعالیٰ نے جب النار التی وقودها الناس والحجارۃ اعدت للکافرین میں کافروں کی سزا کا ذکر کیا، تو بعد میں مومنوں کی جزا کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک آیت ہے نا جس میں کہا کہ جی النار التی وقودها الناس والحجارہ، کہ جہنم کی جو آگ ہے اس کا ایندھن کیا ہوں گے؟ دنیا کے لوگ ہوں گے، بڑے بڑے پتھر ہوں گے جن سے جہنم کو دہکایا جائے گا، آواز نہیں آئی، بھڑکایا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ آواز نہیں آئی. آپ کو آواز نہیں آئی میری؟ کیا ہوا؟ نہیں آواز نہیں آئی. ابھی اور آواز یہ آ رہی ہے؟ پیج بھی جو ہے نا کوئی اور ہی آ رہا ہے. ہاں جی ابھی آ رہی ہے. پیج میرے پاس تو پیج آ رہا ہے جو وہ ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ. یہ والا پیج آ رہا ہے. ہاں یہ تو نظر آ رہا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. ہاں جی ٹھیک ہے، میں نہیں وہ پیچھے سے میں پڑھ رہا ہوں، ابھی ادھر نہیں آیا ہوں میں. یہ نہیں میرے پاس یہ پیج آ رہا ہے. ہاں یہ تو پیج میں نے دکھایا ہوا یہی، لیکن میں ویسے آپ کو سمجھا رہا ہوں نا جو ابھی تک پڑھا ہے یہاں تک، وہ اس کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا ٹھیک تاکہ ہے نا جب ٹھیک ہم ہے. یہاں سے شروع کریں نا تو پھر وہ پچھلا ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. ہاں جی ہاں مختصراً آپ کو بتا رہا ہوں. صحیح ٹھیک. جی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا کہ اچھا ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم جو جلائی جائے گی اس کا جو ایندھن ہوگا وہ تو لوگ اور بڑے بڑے پتھر ہوں گے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں بتایا ہے کہ کافر لوگوں کی سزا جہنم کی آگ ہے، اور وہ جی آگ ہاں جی انسانوں اور بڑے بڑے پتھروں سے طرح سے بھڑکائی جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے جی جب جہنم والوں کا ذکر کیا ہے تو اس کے بعد والی آیت میں فوراً اللہ نے ایمان والوں کا ذکر بھی کیا ہے کہ جو ہاں جی ایمان والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری بھی دیتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کیا خوشخبری دیتے ہیں؟ پتہ نہیں اس ٹائم مجھے نہیں پتہ ہے، کسی کو دے دیں، کسی کو بھی دے دیں. تو پھر اللہ تعالیٰ مسلمان اور مومنوں کے بارے میں بھی بتاتے تھے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ جب کافروں کی سزا بتاتے تھے اس کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خوشخبری بھی دیتے تھے کہ اے مومنوں تمہارے لیے تو جنت ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت ہاں نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں ہاں پھر جی آگے ایک آیت ہے ان اللہ لا، یہ والی آیت ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا، یہ والی آیت یہ نظر آ رہی ہے. جی ہاں جی آ رہی ہے نظر آ رہی ہے. اب اس آیت کا شان نزول سمجھیں. اب ہاں جی اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ابو صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایت کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یہ آیت نمبر 17 ہے جو جی میں آیت نمبر 26 میں آپ کو آیت نمبر 27 بتا رہا ہوں 17 بتا رہا ہوں
کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا اور او کصیب من السماء میں منافقین کی دو مثالیں بیان کیں تو منافقین کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تو بزرگ و برتر ہیں، وہ تو اونچی شان والے ہیں، ان کو ایسی حقیر مثالیں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ان اللہ لا انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے اتنی چھوٹی مثال دینے کی، کہ یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین، اس میں نا وہ مچھر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے نا، منافقوں کی جو اہمیت ہے بتائی گئی ہے، تو وہ لوگ پتہ کیا کہنے لگے، وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں تو مچھر کی مثال کیوں دیتے ہیں؟ اچھا مچھر صرف ہمارے زمانے میں یہ حقیر نہیں سمجھا جاتا تھا، یہ تو پہلے زمانے میں بھی حقیر سمجھا جاتا تھا، سمجھ گئے؟ یعنی اسی زمانے میں ہی مچھر کو برا نہیں سمجھا جا رہا۔ اب دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ مجھے آگے مچھر کاٹے، آپ چاہتے ہیں مچھر کاٹے؟ ابھی بھی نہیں۔ اس ٹائم میں بھی 1400 سال پہلے بھی لوگ نہیں چاہتے تھے کہ مچھر آگے کاٹے، اور اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مچھر صرف ہمارے دور میں نہیں، مچھر اس دور میں بھی تھے۔ یہ بڑی پرانی نسل ہے۔ یہ اس کا مطلب ہر وقت، آج کل تو ماشاءاللہ ایسی ہیں، کولر ہیں، فین ہیں تو بھاگ جاتے ہیں۔ میں تو سوچتا ہوں کہ پرانے زمانے میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، بیچارے وہ کیسے مچھروں سے بچتے ہوں گے، ہے نا؟ کیا پتہ ان کی اپنی کوئی کرتی ہو، بچے نہیں کہ اللہ ہی جانے۔ اچھا تو منافقین لوگوں کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں دی نا، تو منافقین کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑے بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان بڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسی حقیر مثالیں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ جل شانہ نے اپنی کتاب میں مکھی اور مکڑی کا ذکر کیا، مکھی اور مکڑی کا ذکر کیا جی، اور مشرکین کی یہ مثالیں بیان کیں، تو یہودی لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ ان چیزوں کی کلام اللہ سے کیا مشابہت ہے؟ ان مکڑی کی اور مکھی کی اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ کیا مشابہت ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم، یہ والی آیت اللہ تعالیٰ نے تب نازل فرمائی ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا اتنی بڑی شان والے ہیں، ان کا کلام بھی اتنا بڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ مکھی اور مکڑی کی مثالیں کیوں دے رہے ہیں؟ اپنے جیسی شان ہے ایسی بڑی بڑی مثالیں دینا، ٹھیک ہے؟ یہودی لوگ ہنسنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یاد نہ۔ اور حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایت کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آیت مذکورہ یعنی ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا کے متعلق فرمایا کہ جب اللہ جل جلالہ نے مشرکین کے معبودوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، کیا فرمایا ہے؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابَ شَيْئًا، اور ان معبودوں کی کمزوری کو تار عنکبوت کی طرح قرار دیا۔ تار عنکبوت کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو مکڑی کی جالا ہوتا ہے نا، جالا بناتا ہے، اس کو تار عنکبوت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو تار عنکبوت ہے اس کی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے معبودوں کو قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہارے معبود ہیں نا، جن کی تم عبادت کرتے ہو اے کافرو، اے مشرکو، ان کی حیثیت تو ایک مکڑی کے جالے کا جو گھر بنتا ہے، اور جس چیز سے وہ گھر بناتی ہے ایک تار سے، ان معبودوں کی تو کمزوری ان تاروں کے برابر ہے۔ تو مشرکین پتہ کیا کہنے لگے؟ ذرا دیکھو محمد پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ مکھی اور مکڑی کا ذکر کرتے ہیں، بھلا ان چیزوں کے ذکر سے کیا مقصد ہے اللہ کا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ کیا آیت نازل فرمائی؟ اتأمرون الناس، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا نازل فرمائی؟ آیہ نمبر 44، اتأمرون الناس، لیکن وہ آیہ نمبر 44 کی طرف ابھی ہم نہیں جائیں گے، ابھی ہم جائیں گے انشاءاللہ اپنے یہ شان نزول تھا اس کا، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے؟ ان اللہ یستحیی، ان اللہ یستحیی، یہ ہوئی نہیں، ان اللہ لا یستحیی، یہ ہم نے کر لیا نا۔ آگے ہم آتے ہیں کیف تکفرون، یہاں سے ہے نا آج آپ کا سبق، کیف تکفرون سے
ہاں جی ٹھیک ہے، ابھی ہم شروع کرتے ہیں کیف تکفرون. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بیان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کتنے طاقتور ہیں، ٹھیک ہے، جی اور موت اور زندگی کے بارے میں ہوگا کہ دنیا میں آئے ہو، ایک دن مرو گے، پھر اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. اللہ ہی کی طرف سے تم آئے ہو اور ایک دن اللہ کی ہی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے. ٹھیک ہے، جانا ہے. اب اس آیت کا یہ مطلب بنے گا. ابھی ٹھیک ہو گیا. جی اب یہاں پہ ہے کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو. وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے. فاحیاکم، اس اللہ نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر تمہیں وہ اللہ مار ڈالے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، اور پھر اسی اللہ کی طرف لوٹ کر لائے جاؤ گے. سمجھ گئے؟ یہ اس کا مطلب تھا کہ تم اللہ کے جی جی ساتھ کفر کرتے ہو. تم کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تمہاری حالت کیا تھی؟ تم مردہ تھے، تم کچھ بھی نہیں تھے. اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، پھر اللہ تمہیں ایک دن مارے گا، پھر اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر اللہ تمہیں ایک دن اپنی طرف لوٹا کر لے جائے گا. جی اب اس کی جو ٹھوس دلائل ہیں، یہ ٹھوس دلائل اس کے کیا ہیں، ابھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کہ ہاں جی آیت نمبر 28 میں اس بات کا ثبوت دیتے ہوئے کہ اللہ تعالی موجود ہے، یہ اس بات کا ٹھوس ثبوت ہے. بعض لوگ ہیں نا جو اللہ کو بھی نہیں مانتے ہیں، ہاں جی تو اس آیت سے اللہ تعالیٰ یہ ٹھوس ثبوت دے رہے ہیں کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں زندگی دی ہے، میں نے تمہیں زندہ کیا ہے. اب میں تمہیں ماروں گا، اور مارنے کے بعد تمہیں پھر دوبارہ زندگی دوں گا، اور زندگی دینے کے بعد تمہیں میں محشر کے میدان میں کھڑا کروں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی ٹھوس دلیل دے رہے ہیں کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم الیہ ترجعون. ٹھیک ہو گیا. ایک تو اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اور وہ اللہ قدرتوں والا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، اور اسی کے پاس پیدا کرنے کا اختیار ہے. اس آیت میں فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے وجود سے انکار کیسے کر سکتے ہو، یا اس اللہ کے ساتھ دوسروں کو عبادت میں شریک کیسے کر سکتے ہو، جبکہ تمہیں عدم سے وجود میں لانے والا ایک وہی اللہ ہے. پھر دوسری جگہ فرمایا کیا یہ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ جو تم لوگ ہو کیا کسی چیز کے بغیر پیدا کیے گئے ہو، یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں اپنے آپ کو. اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے ہیں، یا تم خود پیدا کرنے والے ہو اپنے آپ کو. انہوں نے زمین اور آسمان بھی پیدا کیا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کیا یہ جو لوگ ہیں کیا انہوں نے زمین اور آسمان بھی خود پیدا کیا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ بے یقین لوگ ہیں. اور ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یہ ایک آیت ہے، سورۃ الدہر ہے، یعنی سورۃ الانسان بھی نام ہے اس کا. اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یقیناً انسان پر وہ زمانہ بھی آیا ہے جس وقت یہ قابل ذکر چیز ہی نہ تھا. خالد صاحب آپ میں پیدا نہیں ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ان کا نشان ہی نہیں تھا، ان کا وجود ہی نہیں تھا، یہ دنیا میں پیدا ہوئے ہی نہیں تھے. ان کے جب پیدا نہیں ہوئے تھے تو ان کا ذکر ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک زمانہ تو ایسا تھا ان لوگوں پر جس وقت یہ قابل ذکر چیز ہی نہ تھے. اور بھی اس طرح کی بہت سی آیتیں موجود ہیں قرآن مجید میں کہ جس سے یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی، ہے اور رہے گی. انسان کا وجود نہیں تھا،
اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو وجود بخشا، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں، کوئی ان سے جا کر پوچھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے یا تمہیں پیدا کرنے والا اللہ ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے جا کر کوئی پوچھو کہ یہ جو زمین اور آسمان تمہیں نظر آ رہے ہیں، کیا تم ان کو پیدا کرنے والے ہو یا میں پیدا کرنے والا ہوں؟ جی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہرگز نہیں، یہ جو لوگ ہیں یہ کچھ بھی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کہ تمہارے اوپر اے انسان ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ جب تمہارا ذکر ہی نہیں تھا، ہم نے تمہیں وجود بخشا ہے اور تمہارا ذکر ہوا ہے کہ انسان بھی کوئی مخلوق ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی جی۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار جو کہیں گے ربنا امتنا اثنتین، اے اللہ 2 دفعہ تو نے ہمیں مارا اور 2 دفعہ جلایا، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے۔ اس سے مراد یہی ہے جو اس آیت وکنتم امواتن میں ہے، مطلب یہ ہے کہ تم اپنے باپوں کی پیٹھ میں مردہ تھے، یعنی کچھ بھی نہ تھے۔ مراد یہ ہے کہ اگر میں ہوں نا، میں اور اگر میں نے خدا نخواستہ کفر کر لیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم تو کچھ بھی نہیں تھے، تم تو اپنے باپ کی ریڑھ کی ہڈی میں تھے۔ سمجھ گئے؟ تم اپنے باپ جی کی ریڑھ کی ہڈی میں تھے، ہم نے تمہیں اس ریڑھ کی ہڈی سے نکال کر ماں کے پیٹ میں رکھا، پھر وہاں 9 مہینے کے بعد تمہیں ہم نے رزق دیا، اور اس کے بعد ہم نے تمہیں دنیا میں وجود بخشا ہے، تب جا کر تم آج کفر کرنے والے ہوئے ہو، اللہ کے خلاف ہوئے ہو، اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہو، اللہ کے رسول کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہو، اللہ کی نافرمانیوں پہ ڈٹے ہوئے ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ انسان کو نا اس کی اوقات بتا رہے ہیں کہ تم نہیں تھے، ہم نے تمہیں تمہارے باپ کی پیٹھ میں سے مردہ تھے تم وہاں پر، ہم نے تمہیں کچھ بھی نہیں تھے، ہم نے تمہیں زندگی دی ہے، اور اس نے تمہیں زندہ کیا یعنی پیدا کیا، پھر تمہیں مارے گا، یعنی موت ایک روز ضرور آئے گی، پھر تمہیں قبروں سے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، پھر ایک حالت مردہ پن کی دنیا میں آنے سے پہلے، یعنی دنیا سے آنے سے پہلے جو لوگ ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کے پیٹ سے پہلے یعنی جو باپ کی ریڑھ کی ہڈی میں تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت تم مردہ تھے، ہم نے تمہیں دنیا میں لایا اور پھر دنیا میں زندگی دے کے پھر ہم نے تمہیں مارا ہے، یہ 2 ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور قبروں کی طرف جانے کی، پھر قیامت کے روز اٹھ کھڑے ہونے کی 2 زندگیاں، اور یہ 2 موتیں ہو گئی ہیں۔ سمجھ گئے؟ اور ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبر میں انسان کو زندہ کر دیا جاتا ہے۔ انسان جب قبر میں جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ انسان کو قبر میں زندہ کر دیتے ہیں۔ آپ نے اکثر قبریں پھٹی ہوئی دیکھی ہوں گی، اندر مردے پڑے ہوتے ہیں، جو ہماری ظاہری آنکھ دیکھتی ہے وہ حقیقت نہیں ہے۔ اب ہمیں معلوم نہیں کہ قبر کے اندر زندگی کی کیا حقیقت ہے، یعنی کہ زندگی کیسے دی جاتی ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرما دیا ہے کہ ہم نے تمہیں قبروں میں زندگی دی ہے، یعنی کہ انسان مرنے کے بعد قبر میں زندہ کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ روحانی طور پہ کیا جاتا ہے یا جسمانی طور پر، یہ اللہ جانتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی تو ابو صالح فرماتے ہیں کہ قبر میں انسان کو زندہ کر دیا جاتا ہے۔ عبد الرحمن بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں انہیں پیدا کیا، کیا پھر ان سے عہد و پیمان لے کر بے جان کر دیا، پھر ماں کے پیٹ میں انہیں پیدا کیا، پھر دنیاوی موت ان پر آئی، پھر قیامت والے دن انہیں زندہ کرے گا۔ لیکن یہ قول غریب ہے، پہلا قول ہی درست ہے۔ پہلا قول کون سا درست ہے؟ پہلا قول یہ درست ہے کہ جو زندگیاں انسان کو دی گئی ہیں وہ 2 زندگیاں اور 2 موتیں ہیں۔ ایک باپ کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے، پیٹھ ہے، اس میں انسان کو مردہ ہے، اس کو دوبارہ سے زندگی دی گئی، یہ حقیقی قول ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ ہے کہ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم، یہ والی یجمعکم، کہ الی یوم القیامہ، اللہ ہی تمہیں پیدا کرتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا۔ ان پتھروں اور تصویروں کو جنہیں مشرکین پوجتے تھے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یعنی جمع تو کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان پتھروں کو بھی اور ان تصویروں کو بھی اللہ تعالیٰ جمع کریں گے جنہیں مشرکین پوجتے تھے، اپنا خدا مانتے تھے، رب مانتے تھے، اور قرآن نے ان کو مردہ کہا۔ کیا اموات غیر احیاء، وہ سب مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ زمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے
کہ ان کے لیے مردہ زمین بھی ہماری صداقت کی نشانی ہے، جسے ہم زندہ کرتے ہیں اور اس سے دانے نکالتے ہیں جسے یہ کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ دلیل بھی ہے کہ ہم زمین کو بھی، مردہ زمین کو ہم زندہ کرتے ہیں تمہارے لیے۔ یعنی مٹی کتنی خشک ہوتی ہے، اللہ اس کے اندر سے بیج کو نکالتے ہیں ایک کومپل، اور اللہ تعالیٰ اس سے رزق انسانوں کو دیتے ہیں۔ تو آج ہم نے صرف ایک آیت کو پڑھا ہے، ٹھیک ہے، میرے خیال سے ابھی اس کا وہ پورا بھی نہیں ہوا، لیکن پھر بھی چلیں اتنا کافی ہے نا۔ ہاں جی، صرف ایک آیت ہم نے آگے پڑھی، ایسا، آیت نمبر یہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، یہاں سے بس ایک آیت کا آج یہ تھوڑا سا مطلب ہوا ہے، ہاں جی، سمجھ آ گیا یہ آپ کو؟ نہیں آیت کہاں تک تکفرون باللہ وکنتم امواتا امواتا فاحیاکم ثم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ صرف یہ ایک آیت ہے جس کا ہم نے آج تھوڑا سا مطلب کیا ہے، تفسیر بیان کی ہے اچھا اس کی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، کل یہ پہلے وہ انشاءاللہ پورا اللہ مختصر بیان کیا کرتا تھا، واضح پورا نہیں بیان کرتا تھا، لیکن ابھی وہ آپ کو انشاءاللہ پوری تفصیل سے بتایا کروں گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ یہ پھر اپنا ٹائم کا کیا ہوئے گا، مطلب ابھی یہ صرف رمضان میں یہ ٹائم ہوئے گا؟ بس رمضان میں سر یہ ٹائم ہوگا، عید کے بعد انشاءاللہ دیکھیں گے پھر کون سی روٹین بنتی ہے ہماری۔ چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے پھر جی، السلام تھینک یو، علیکم ورحمۃ جزاک اللہ اللہ جی، وبرکاتہ، دعا میں یاد رکھا وعلیکم کریں۔ السلام، انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔